خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو آج بھی یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں اور اس پر ہاتھ ہلکا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں سے آپ بچیں۔ اور حب اہل بیت دراصل یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مبارک طریقہ، ان کی مبارک سنت پیش نظر رکھیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے وہ لوگ جو یزید پر لعنت کرتے ہیں اور اسے برا کہتے ہیں، کہنا چاہیے، ضرور کہنا چاہیے اسے برا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یزید کو برا کہنے والے اور اس کی مذمت کرنے والے اگر کام سارے یزید والے کرتے ہوں تو سوچئے پھر ہم کس صف کے حسینی ہیں۔ حضرت امام علی مقام یا حضرت امام حسن مجتبی یا دیگر صحابہ کرام کی بات کریں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، آج اگر ان کے نام پر ہم نے صرف جھگڑا ہی کرنا ہے تو یہ ماننا نہیں ہے۔ دراصل ماننا یہ ہے کہ جن کے نام کا ہم راگ الاپتے ہیں، صبح و شام جن کی باتیں کرتے ہیں، ان کی سیرت کا، ان کی تعلیمات کا ہم پر رنگ بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی سے، ہمارے شب و روز سے، ہمارے معمولات سے، ہمارے کردار سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ حضرت امام علی مقام کا ماننے والا ہے۔ تو صاحبو، یہ اہم ترین بات ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کی جائے، لیکن ان کی سنت، ان کا جو طریقہ ہے اور لازماً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے۔ مشکل ترین وقت میں بھی حضرت امام نے نماز نہیں چھوڑی، اور ہم آسان ترین وقت میں نماز نہیں پڑھتے، چونکہ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ دین صرف اسی چیز کا نام ہے، جیسے ربیع الاول میں لوگ فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، ایسے محرم میں بھی کرتے ہیں۔ لنگر کھایا، محفل میں بیٹھے، موج مستی کی اور واپس چلے گئے۔ تو سوچئے جنہوں نے اتنی معزز اور مکرم جانیں اللہ کی راہ میں پیش کی، تو وہ اتنا عظیم مشن کون سا تھا؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی، وہ اللہ کا قرآن تھا۔ آج وہی قرآن ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کہیں ان کے دلوں پر تالے تو نہیں لگ گئے۔ اور علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختے ہیں، میں نے تو قرآن کو سمجھا ہی حسین ابن علی سے ہے۔ تو حضور نے بھی فرمایا کہ قرآن اور میرے اہل بیت جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر آ ملیں گے مجھے۔ تو قرآن سے محبت دراصل اہل بیت سے محبت ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے، اہل بیت اطہار سے محبت، ان کے نام پر صدقہ و خیرات کرنا، پانی پلانا، دودھ پلانا، جو کسی سے بن پڑے وہ کرے، اور یہ کوئی عام کام نہیں ہے، ان کاموں کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ میں تو ویسے سمجھتا ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ ہمارے نزدیک تو سب سے بڑا لنگر جو ان کا ہے وہ ان کی تعلیمات ہیں، لیکن پھر بھی ہم لنگر کو ماننے والے ہیں، اس لیے ان کے نام کا کوئی پانی بھی پلائے تو ہم سمجھتے ہیں اس میں بھی برکت ہے، ان کے نام کا کوئی کھانا بھی کھلائے تو یہ صرف اس کے لیے برکت نہیں، ہمارے لیے بھی برکت ہے۔ لیکن اصل برکت اور اصل لنگر وہ ہے جو انہوں نے اپنی تعلیمات اور اپنی جو اسوہ حسنہ ہے اس کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔